جو جمعہ میں جو شریک ہو وہ نہا لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق سے فرمانا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا غسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ مطلب جس کی طاقت ہو، استطاعت ہو، صحت ہو، سہولت ہو، چیزیں مہیا ہو، حمام ہو، اور جو کچھ چیزیں انسان کو لوازمات لگتی ہیں ایک نہانے کے لیے، اگر وہ سب ہو تو پھر نہانا۔ تو جمعہ کے دن کچھ نہ ہو تو کم از کم جمعہ کو نہانا ہے، غلط فہمی کا کوئی شکار نہ ہو کہ صرف جمعہ کو نہانا ہے۔ کچھ نہ ہو تو، چونکہ عرب کے علاقوں میں پانی کی قلت تھی، تو اگر کوئی انسان پانی کی قلت بھی ہو تو اتنا پانی ہفتے بھر میں سیو کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے کہ ایک بار تو بھی کم از کم نہائے۔ الحمدللہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں یہاں پانی کی بکثرت فراوانی ہے، اور جس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی رہے تھے آج وہاں بھی پانی کی بہت زیادہ فراوانی ہے، بہت بہتات ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایک دن آڑ نہاتے ہیں، کچھ لوگ صحت کی وجہ سے 2 دن آڑ نہاتے ہیں، کچھ لوگ صحت کی خرابی کی وجہ سے 3 دن آڑ نہاتے ہیں، مطلب ہفتے میں 2 بار ان کا ہوتا ہے۔ انسان کی صحت ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں، جسمانی کیفیتیں ایسی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی کہ ہر بار نہا سکے، بڑھاپا ہے ساتھ نہیں دیتا ہے، صحت کی کمزوری، جوان ہے لیکن بیمار ہے، بہت چیزیں ان کم از کم ایک بار، اور جمعہ کے دن تو خاص طور سے عادت کے لیے، تاکہ بچوں کو عادت ہو، بیوی کو عادت ہو، گھر والوں کو عادت ہو، سب کوشش کرے کہ جمعہ کے دن نہائے۔ یہ پہلا کام ہمیں جمعہ کے دن کرنا ہے۔ اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، اس لیے کہ غسل جنابت جمعہ لینے کا بھی ایک فضیلت ہے، انشاءاللہ آگے آئیں گی وہ فضیلت بھی۔ تو عام آدمی بھی غسل لے، بچے بھی غسل لے، بڑے بھی غسل لے، سہولت ہو تو ایک انسان جنابت کی حالت میں ہو، خود بھی نہائے اور اپنی بیوی کو بھی نہلائے، یہ معنی ہے اس کا۔ بہرحال دوسری چیز جو بہرحال ہم یاد رکھیں گے جمعہ کے دن جو کرنے کی، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے اور خوشبو کا استعمال کرے اور تیل کا استعمال کرے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، علی کل مسلم غسل یوم الجمعۃ، کہ ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَيَلْبَسُ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ، اور جو اس کے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہو ان کپڑوں کو وہ جو ہے اچھے کپڑوں کو اپنے زیب تن کرے، مطلب اپنے اوپر ڈالے یا وہ پہنے، مطلب آپ کے پاس جو کچھ کپڑے ہیں ان میں جو بیسٹ کلوتھس ہے، جو سب سے اچھے کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو آپ اپنے جسم پر ڈالے، اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ، اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبو میسر کی ہے، کہ تو خوشبو بھی اس زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے، اور آج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے، تو اگر اللہ نے خوشبو میسر کی ہے تو ضرور پھر خوشبو کو لگائے۔ ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ تیل لگائے اور خوشبو لگائے۔ تو اب جمعہ کا دن ہے، غسل لیا، بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ ڈالیے، اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جو ہے خوشبو لگائے، اور اللہ نے میسر کیا ہے تو خوشبو اور تیل کا ضرور جو ہے استعمال کریں۔ اسی طرح جو باتیں حدیث میں ملتی ہے جمعہ کے دن کرنے کی وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے، یہی روایت سے میں نے آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو ہے ہم بستری کرے تاکہ پھر وہ جنوبی ہو اور غسل جنابت کرے۔ تو حدیث کے الفاظ سنیے، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے، غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا؟ مسجد کی طرف چل پڑے، تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا، ایک اونٹ ذبح کیا، ایک اونٹ صدقہ کیا، جو کچھ اللہ کے تقرب میں، اللہ کے نزدیک۔ پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے، مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا، سیکنڈ فیز میں گیا، دوسرے وقت میں جائے، تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا، ایسا اس کو ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے، گویا ایک سینگ والا مینڈا، سینگ والے مینڈے کی فضیلت یاد رکھی، ذبح کا سینگ والا مینڈا اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا۔ اس کے بعد فرماتے اور ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے، بہت ہی قریب خطیب چڑھ گیا، چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے قریب، چوتھے وقت میں جائے تو اس کی مثال ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی، اور جو پانچویں وقت میں گیا، دا لاسٹ کمرس جس کو بولیں گے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا یا صدقہ کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے، ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں، جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں، کون کون جمعہ کے لیے آ رہا ہے، وہ رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر، جو خطیب نصیحت اور وعظ کرتا ہے، وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا ففتھ ہے کہ تو اس کو انڈے کا ثواب مل رہا، تو ظاہر سی بات ہے اول آنے والا بہت جلدی آ رہا ہے، اذان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا نمبر اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے، تیسرا دوسری اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے، لیکن یہ تمام لوگ جو ہیں خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد تو فرشتے اپنے رجسٹرز بند کرتے ہیں اور آ کر واضح و نصیحت سننے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب دے رہا ہے۔
سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم چل پڑے، ہے نا. لیکن کیا ہوتا ہے، چیزوں کی اہمیت جب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، تو لوگوں کو اول جانا دوم جانا اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتی. ایسا ہوتا ہے نا، واپس نہیں سمجھتے. لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ کرکٹ میچ ہے، انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجئے، لوکل اسٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے. اب ٹکٹس ایسے ہے کہ وہ تو ایک اسپیشل وی آئی پی لان ہوتا ہے، اس کے بعد جنرلی اسٹیڈیمس میں نمبر سے نہیں ہوتے ہیں، لوگ ترتیب میں بٹھاتے جاتے ہیں جیسے لوگ آتے ہیں. تو جو سب سے وہ لائیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے گیم دیکھ سکتا ہے. تو وہاں کیسے اجلت کرتا ہے آدمی کہ جلدی جا کر وہاں بیٹھیں گے تو نزدیک سے دکھیں گا. کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے، کوئی ایسا شخص جو سٹار ہو، چاہے اسپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلاں ہو، تو اس کو دیکھنے کے لوگ کیسے آگے کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں؟ اس کے لیے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں، ہے نا، اول، چونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جمعہ کی بھی اہمیت سمجھیے، اس کو اہمیت دیجیے کہ آج تو جلدی جانا ہے، دوسروں سے آگے پہنچنا ہے، ممبر سے نزدیک بیٹھنا ہے، خطیب کے نزدیک بیٹھنا ہے تاکہ وہ دکھے مجھے، اس کو میں غور سے سنوں. بہت اہم ہے. اندر کی کتنی باتیں آ گئی اس حدیث کے اندر. جنابت کا غسل لے، جلدی جائے، 5 وقت بتا دیے گئے. پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی قربانی کی برابر ثواب، گائے کی قربانی کی ثواب، مینڈے کی قربانی کا ثواب، مرغی اور پھر انڈے کا آخری. اور اس کے بعد تو پھر رجسٹر کلوز ہے، فرشتے جا کر سنتے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب واعظ و نصیحت کرتا ہے. اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافل آسانی سے ہو سکیں اتنے پڑھیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. آپ جمعہ کے لیے داخل ہوئے مسجد میں، جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے، ٹھیک، بہت پرفیکٹلی اپنے جو وضو کو کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے، سر میں تیل لگاتا ہے، جسم پہ خوشبو لگاتا ہے، پھر مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا. مسجد میں جب پہنچتا ہے تو اس کو ہٹا کے نہیں جاتا ہے، جہاں جگہ ملی وہاں رکتا ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آگے والوں نے اگر صفیں چھوڑ دی تو آپ پیچھے کھڑ رہیں گے، پھر تو آپ ان کو توڑ کر جائیں گے. لیکن آگے فل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جاتے ہیں، ان کو منع کیا گیا ہے. ٹھیک، صف بندی کے آداب یہی، پہلا آنے والا پہلا بیٹھے گا، دوسرا آنے والا پھر ترتیب میں ہوگا. ٹھیک، ہاں بس دینی مجالس میں الٹا ہوتا ہے، لوگ پیچھے سے بھرتے ہیں، دنیا مجالس آگے سے بھرتی ہے. کھانے میں آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں؟ دعوت میں اگر دروازہ کھل رہا ہے تو آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں؟ آگے. لیکن دینی مجلس میں اگر کوئی دروازہ کھول رہا ہے تو آرام. اور جمعہ کے دن تو جب دوسری اذان کے بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بولتے دکان چھوڑ کے بھاگتے آتا ہوں. چونکہ آپ میرے کو معلوم ہو گیا اب خطیب ختم کیا، اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور اتنے 10-15 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں. دینی مجالس میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں، دنیاوی مجالس میں آگے. منسٹر آ رہا ہے، آگے رہنا چاہتے ہیں پیچھے رہنا چاہتے ہیں؟ آگے رہنا چاہتے ہیں. ہاں کوئی عالم دین آ رہے ہیں تو مل لو، میرے کو کیا ضرورت ہے نا. یہ لوگ ویسے ہی بور کرتے، عالم دین یہ بتاتے ان سے ملنے کے لیے، سمجھ رہے آپ؟ تو ہم نے دین کو سیکنڈ دیکھیے، ہم نے انکانشیسلی بولیے، سمجھداری سے یا غیر سمجھی طور سے دین کو دوسرا تیسرا پتہ نہیں کیا درجہ دے دیا، جبکہ سب سے اول ہونا چاہیے تھا. ٹھیک، تو آپ فرماتے ہیں مسجد پہنچتا ہے، 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا، ان کو ہٹاتا نہیں ہے، اور جو اس کے لیے مقدر ہے نماز پڑھتا ہے، مطلب نوافل ادا کرتا ہے. اسی سے میں نے کہا جتنی ہو سکے اتنی نوافل میں اضافہ. مقدر پڑھتا ہے، پھر امام کے خطبے میں خاموش رہتا ہے، کوئی آواز نہیں کرتا، سنتا ہے غور سے. خاموش رہتا ہے مطلب غور سے سنتا ہے، رہتا ہے. تو اگلے جمعے تک اس کے گناہ تمام معاف کر دی جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ کبیرہ گناہ کوئی نہ کرے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر نماز میں آتا ہے، اول آتا ہے، نہا کر آتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے، جلدی پہنچتا ہے، لوگوں میں فرق نہیں کرتا، جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتا ہے، غور سے خطیب کو سنتا ہے، خطبے پہ وہ کرتا ہے، جتنی ہو سکے اتنی نوافل نماز اضافہ کرتا ہے، تو اللہ آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. صغائر صرف یہ ضروری ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے، ہے نا. کتنی فضیلت ہے جمعہ کی. اور کیے جانے والے اعمال بھی دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے میں نے فضیلت میں الگ سے روایتیں نہیں رکھی. یہ فضیلت بھی ہے اور کیے جانے والے اعمال بھی ہے. ٹھیک، اسی طرح جو بات پتہ چلتی ہے حدیثوں سے کہ کیا کرنا ہے جمعہ کے دن، وہی ہے کہ امام کے آنے پر گفتگو ترک کر دینا اور کسی چیز سے کھیلنا نہیں ہے. مطلب امام آ رہا ہے تو انسان بیٹھتا ہے، کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے کہ یہ کر لو، کچھ ہوتا ہے ایسا، کبھی خالی وقت ہے، جلدی پہنچ گئے نا. جماعت ہے سمجھ لیجیے جمعہ کی کھڑی تو 1:15 بجے اور کوئی انسان 12 بجے پہنچ جائے جبکہ ابھی اذان بھی نہیں ہوئی دوسری، تو وہ بیٹھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، کوئی چیز ضروری ہے اگر اس کو سمجھتا ہے، کسی کو بات نصیحت کر دے کچھ بیٹھے بیٹھے. لیکن اب خطیب آ گیا تو بالکل خاموش، اور خطیب جب آ گیا اور ممبر پر پہنچ گیا تو خاموشی اختیار کرنا. آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے کہتے ہیں اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ
والامام یخطب انصت فقط لغوت. اگر تو نے مطلب اتنا خاموش رہنا ہے کہ اگر تو نے جب امام آ جائے ممبر پر اور خطبہ دے اور اپنے بھائی سے یہ کہا خاموش رہو تو تو نے لغو کام کیا، تو نے اپنے جمعہ کو ضائع کر دیا. اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے خاموش رہو، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت ہے. ایک آدمی مسجد میں آ کے نیوسنس کریٹ کر رہا ہے، کچھ بھی باتیں کر رہا ہے نا، لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے. اب اگر پوری مسجد بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پوری مسجد نیوسنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے. حکمت کیا کہی گئی؟ اس کو کہنے دو، تم کچھ مت کہو اسے، اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہو گے خاموش بیٹھو، تم نے لغو کیا. پھر ایک بچہ چلا رہا ہے، ایک کی آواز ہے، اگر اس کو بڑا بچے گا چپ جمعہ کی نماز خاموش بیٹھ، اس سے ہوگا کیا؟ دو ہوں گے. پھر وہ دوسرا دیں گا جمعہ ہے نا، تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہنا. تیسرا بولیں گے ارے یار تم لوگ پورے آواز کر رہے، جمعہ کے دن خطیب کھڑا ہے. پھر خطیب پریشان ہے، کہیں کیا چل رہا ہے اس مسجد کے اندر یار، کوئی سننے کو تیار ہے نا. تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے، آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے. کوئی آواز کر رہا ہے کرنے دیجیے، آپ خاموش رہیے، آپ کی خاموشی اس کے لیے دلیل ہے خاموش ہونے کی. تو اتنا جمعہ کا ادب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے یا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم خاموش بیٹھو، اس لیے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مسجد ڈسٹرب ہونے والی. خاموش تو تم نے بھی لغو کیا. اور آگے روایت میں آئیں گا جس نے لغو کیا جمعہ کے دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی. اتنی اہم بات ہے نا. بالکل آواز نہیں کرنا ہے، خاموشی سے بیٹھنا ہے، ٹھیک، اور کسی قسم کی چیزوں سے کھیلنا نہیں. ایک روایت میں فرمایا جو جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے اور کنکریوں سے کھیلے، کیونکہ اس زمانے مسجد نبوی ریت تھی، اس میں ریت تو کنکری ہوتی ہے اس کے اندر، کنکریوں سے کھیلے، اس نے لغو کیا اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں. اب آج کے زمانے میں چٹائی سے کھیل سکتے ہیں ہے نا، کچھ بھی مطلب نماز کا وقت ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں عجیب و غریب لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جیسی کوئی انتہا نہیں. تو یہ لغویات ہے، یاد رکھیے. ایک مرتبہ ایک مسجد میں نے دیکھا کہ اے سی چل رہا اور اے سی نیچے سے کالمس میں سے ہوا آ رہی ہے اس کے اندر. تو ایک جناب وہ نماز خطبہ خطیب دے رہا ہے اور وہاں کھیل رہے، ہوا اتنی اچھی دستی سکھا رہے ہیں، پھر اس پہ کھیل رہے ہیں، وہ دستی اڑ کر اوپر آ رہی ہے، اس کو وہ کر رہے ہیں. پھر ان کے بچے نے بھی دیکھ لیا، اس نے بھی ٹیشو پیپر لا کے اندر ڈال رہا ہوا، ہوا نکل کے آ رہی ہے اسے. یہ بھی لغو ہے. شطرنجیوں سے کھیلنا لغو ہے نا. اسی طرح کنکریاں اگر آپ کسی میدان میں پڑے تو لغو ہے. کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے آپ بس کوریدتے رہتے، یہ سب لغو ہے. مطلب یہ کہ کانشیسلی یا انکانشیسلی خطبہ سننا ہے، تم کہیں بھی اپنے ہاؤ باؤ ہاتھ پیر کہیں بھی نہ ہو، پورا کانسنٹریٹ خطیب کی طرف. اور ظاہر سی بات جب کوئی چیز سے انسان کھیلے گا تو اس کا تھوڑی کانسنٹریشن ادھر رہے گا، ہے نا. تو کہا کھیلنے سے بھی منع کیا اور خاموش بٹھانے سے بھی منع کیا. اسی طرح آپ نے اور فرمایا اور کہا من مسل حسا فقد لگا ومن لگا فلا جمعۃ لہ. جس نے جو ہے کنکریوں سے کھیلا جمعہ کے دن، کیونکہ اس زمانے کنکریاں تھیں، تو اس نے جو ہے لغو کیا اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا. کتنی اہم بات ہے نا، کتنی اہم بات ہے. اب ہمارے پاس اللہ رحم کرے کچھ لوگوں کو تو ہند پاک میں ہم دیکھتے عادت ہی ہوتی ہے صرف چلانے کی. مسجد میں یہ نہیں ہے چٹائی لاؤ، یہ فلاں کرو. آپ کر سکتے جمعہ میں، چٹائی میں کمی ہے، آواز برابر نہیں آ رہی، لیکن یہ بالکل خاموشی سے آپ جائیں گے، چٹائی لائیں گے، بچھائیں گے. چونکہ ضروری ہے باہر گرمی ہے، دھوپ کی شدت ہے، آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن چلانا چیخنا، پورا مینجمنٹ اپنی جو ہے پورا جس کو کہیں گے لیڈرشپ دکھانا شروع کر. جمعہ چل رہا اور لیڈرشپ چل رہی ان کی ادھر، یہ بچھاؤ، سمجھتا نہیں کہ ہمارے اتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں، یہ ان کا اپنا چلتے رہتا. یہ جمعہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ بعد میں مینجمنٹ کو بولا جا سکتا ہے، اتنے ہی شدت سے بولا جا سکتا ہے. بعد میں تو لوگ اور زیادہ ہوں گے اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہی ہے تو، لیکن وہاں ہم کرتے چونکہ ہم کو ادب ہی نہیں پتا جمعہ کا. ٹھیک، تو کہا پھر اس نے لغو کیا اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے، سیدھا نہیں بیٹھنا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا، اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم اليوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے فرمایا فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما، کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے 2 رکعتیں پڑھ لے، ہلکی پڑھے، لیکن بہت لمبی نہیں، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور وہاں جو ہے بیٹھ جائے تخفیف کے ساتھ، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے، ہے نا. کیا فرمایا آپ نے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، امام خطبہ دے رہا ہو تو تم 2 رکعتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو وہاں بیٹھ جاؤ. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، خطبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر وہ خطبے میں آتا ہے ایسا جھکتے جھکتے آتا اور اندر گھس جاتا خطبے میں. اس کے بعد پھر خطیب خطبے کے بعد، اچھا یہ خطبہ اردو ہے عربی بھی نہیں، یہ بولتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی پڑھ لے، تو پھر سب پوری مسجد اٹھ جاتی،
اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیا آدمی کو جماعت کھڑی ہو رہی ہے وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا ہے، اگر سمجھو وہ غیر اردو زبان کا آدمی ہے، اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی ہے، وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، بعد میں دیکھتا سب اپنی اپنی نماز مان رہے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی کر رہا ہے۔ اور اس عمل کی وجہ سے کہ دوران خطبہ ہمارے پاس روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے، جبکہ رسول اللہ نے حکم دیا، بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آ کر بیٹھ گیا، آپ نے کہا ایک شخص نماز پڑھ لے پھر بیٹھ، وہ شخص کھڑا ہوا نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا، آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز، تاکہ وہ تحیۃ المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے۔ ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر اگر نماز پڑھ ارے خطبہ چلا رہا ہوں اردو، ویسے خطبہ جمعہ کے 2 ہونا چاہیے، ہمارے پاس خطبہ جمعہ کے 3 ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایک اردو میں پہلی اذان کے بعد ممبر سے نیچے، ایک عربی میں دوسری اذان کے بعد ممبر کے اوپر، پھر خطیب بیٹھتا ہے بیچ میں ایک بار پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ تیسرا ہوتا ہے مطلب دوسرا خطبہ عربی میں ممبر پہ سے، جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں خطبے صرف 2 ہوا کرتے تھے۔ اب دوسری اذان کے بعد مطلب معاف کرنا آپ کے زمانے میں تو دوسری اذان نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی، اذان کے بعد خطیب کھڑا ہوتا سیدھا ایک، اس کے بعد بیچ میں بیٹھ کر اٹھتا 2۔ تو دوسرے خطبے کی مطلب پہلا جو اردو میں ہے جو کہ خطبہ ہے بھی نہیں مسنونہ، جو ممبر سے ہٹ کر کرسی بیٹھ کر ایک ساتھ دیتے رہتے ہیں، جبکہ سنت ہے کہ ممبر پہ چڑھ کے دیا جائے، یہ ایک نئی بدعت ہے ہمارے پاس جو ایجاد کر دی گئی، اور حد یہ ہے کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے آپ۔ اور چونکہ بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نفل نہیں پڑھی پڑھ لے، سب اٹھ کر پڑھتے ہیں، تو جو پہلے آتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ بعد میں سب پڑھیں گے تو اچھا نہیں لگتا اپن بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی نہیں پڑھتا ہے، ایک سنت تو ختم کرتا ہے، جمعہ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے کہ پڑھ لو تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں، پوری مسجد ایسی کھڑی ہوتی ہے جیسا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، لیکن سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں، پھر خطبہ اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے۔ کیسے ہم سنتوں کو ختم کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک؟ نہیں کر لیے تو کیا ہوا، بیٹھ گئے تو کیا ہوا، بس یہی تو مسئلہ ہے نا۔ تو امام خطبہ دے رہا 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے۔ اسی طرح جو ہے جو شخص مسجد میں بیٹھنے والوں کی جو ہے گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ آئے، اور نہ ہی ان کے درمیان فرق کر کے بیٹھے، اس لیے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص جمعہ کے لیے اور گردنیں پھلانگتے ہوئے وہ اوپر سے پیر ڈالتے ہوئے آنے لگا، آپ نے فرمایا اور کہا اجلس فقط ازید، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی لوگوں کو، اور وہ بیٹھ گیا، کیونکہ تکلیف دینے والی بات ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یاد رکھیے حرام ہے، دکانیں بند کرنا، اس لیے کہ اللہ نے کہا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب تم اے لوگوں ایمان لانے والو اذان سن لو جمعہ کی تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو، خطبہ سننے کے لیے دوڑو، اور اپنے تجارت کو بند کر دو۔ تجارت بند کرنا یہ کرنا حرام ہے اور بند کرنا واجب ہے ہم پہ۔ اسی طرح جمعے کی ادب فضیلت اور جو چیز ہم کو کرنا وہ یہ کہ جمعہ کے رات اور دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے، کبھی بھی جب بھی موقع ملے۔ رات اور دن سے مراد جمعرات، ہمارے پاس چونکہ وہ جمعرات جمعے کی رات کو بولتے ہیں جمعرات، اور جمعہ کا دن، اور رات پہلے آتی ہے اسلام میں دن بعد میں، تو جمعرات جب گزر جاتا ہے اس کی جو رات آتی ہے وہ ہوتی ہے جمعے کی رات اور دن، تو سورہ کہف ان میں سے کبھی نہ کبھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اور کہا، مستدرک حاکم کی روایت اور صحیح، آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ من نور ما بین الجمعتین، جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور اس کے لیے جو ہے چمکتا رہتا ہے۔ تو کوشش کرے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جمعہ کے دن اور رات، یہ بحقی کی روایت اور حسن درجے کی حدیث ہے، جمعہ کے دن اور رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو اس کی تعمیل کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی بنوں گا۔ جمعہ کے دن خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کثرت سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت، ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس سے مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ کچھ علماء نے لکھا یہ خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے لے کر اترنے تک کا بیچ کا وقت ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہے، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، لیکن آپ جب وقت ملے جمعہ کے دن کثرت سے دعا کرتے رہیں۔ تو آئیے جمعہ کے دن کیا کیا کام کرنا ہے وہ ایک بار فہرست رکھ دیتا ہوں۔ پہلے غسل لینا ہے، پہلا کام جو کرنا غسل لینا ہے، ہو سکے تو غسل جنابت لیا جائے، ٹھیک، بیوی سے ہم بستری کی جا رہا تو غسل لینا ہے یا غسل جنابت لینا ہے۔ دوسرا کام جو ہے اچھے کپڑے پہننا ہے جو کچھ میسر ہو۔ تیسرا کام خوشبو لگانا ہے اللہ کا نے دیا تو۔ چوتھا کام جو ہے تیل لگانا ہے، اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے تو۔ پانچواں کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی ہونا، اللہ اگر جنابت میں اگر لیتا تو اچھی بات ہے۔ چھٹی چیز یہ خطبے سے پہلے مسجد میں آنا، یہ بڑا افضل ہے۔ ساتویں چیز یہ کہ جمعہ سے
پہلے جو ہے جتنی ہو سکتی اتنی نوافل کا اہتمام کریں. 8ویں چیز جو ہے خاموشی کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنیں, اس سے نزدیک بیٹھے, اس کی طرف دیکھتے رہیں. اسی طرح 2 آدمیوں کے بیچ میں جو ہے 9ویں چیز فرق نہیں کرنا ہے یا ان کے بیچ میں نہیں بیٹھنا ہے. 10واں کام یہ ہے کہ خطبے میں جو ہے بات چیت نہیں کرنا ہے, خاموشی اختیار کرنا ہے. اسی طرح جو ہے 11ویں چیز خطبے میں کسی سے کھیلنا نہیں ہے, بالکل سکون کے ساتھ جو ہے خطبہ سننا ہے. 12ویں چیز جو ہے تحیۃ المسجد پڑھ کر خطبے میں اگر بیٹھنا ہے, چاہے خطیب خطبہ کیوں نہ دے رہا ہو جمعہ کا. 13ویں چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے, اس سے ہم کو اجتناب کرنا ہے. 14ویں چیز یہ ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں, مطلب جمعہ کی رات اور دن ملا کے کبھی بھی جب بھی موقع ملے. 15ویں چیز یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود بھیجنے کی کوشش کریں. اور 16ویں چیز یہ کثرت سے اس دن دعا مانگیں. یہ کام ہم کو جمعہ کے دن کرنے کی کوشش کرنا ہے, یاد رکھیں. اگر ہم شریعت پر اور دین پر چلیں گے, ایک اچھے مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے, تو ہمارے رزق میں کمی ہو جائیں گی. یہ ایک عام بات ہے, ایک عام قول ہے, ایک عام طرز ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم دین پہ چلو گے تو تمہارے رزق میں کمی ہو جائیں گی, تم کما نہیں سکو گے. اور یہ معاملہ, یہ عقیدہ صرف ان لوگوں کا نہیں ہے جو جن کے تعلق سے لوگ کہیں کہ یہ دیندار نہیں ہیں. یہ معاملہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کے پابند اور دین کے حامل بتاتے ہیں. ان لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ جب ان کے گھر کے نوجوان پڑھتے اور لکھتے ہیں اور تعلیم میں جب آگے بڑھتے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ 8ویں 9ویں اور 10ویں میں ہے بچہ تو یہ دین پر خاصا چلتا ہے. ٹھیک, اس کے بعد جب 11ویں اور 12ویں میں آ جاتا ہے, 11th اور 12th پاس کرتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں بھائی تھوڑی دینداری اپنی کم کرو. جب یہ گریجویشن کرتا ہے تو کہتے ہیں دینداری کو تھوڑا کم کرو, اور اگر اس نے داڑھی رکھ لی تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر دو, اب اس لیے کہ اب تمہیں کمانا ہے. چونکہ تم اگر ایسے حلیے میں رہو گے تو تمہارا کمانا بڑا مشکل معاملہ ہے. پھر جو ہی وہ گریجویشن پاس ہو گیا, پوسٹ گریجویشن کرتا ہے, تو کہتے ہیں کہ اب اگر تم مکمل طور سے اپنی دینداری کو دکھانا چھوڑ دو, نماز پڑھتے رہو, روزہ رکھتے رہو, لیکن یہ تم نے داڑھی رکھ رکھی ہے, تمہاری جو پتلون اور جو ہے پیجامہ ہوتا ہے ٹخنوں سے اونچا ہوتا ہے, اور تم حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہو, یہ کمپنیوں میں جاب نہیں کرو گے بولتے ہو, اس میں نہیں کرو گے بولتے ہو, تو یہ سب تم تھوڑا کم کر دو, تبھی تمہیں رزق ملے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایک عقیدہ بنا لیا کہ اگر ہم دین پر چلیں گے تو ہم کما نہیں سکتے, یا دین پر چلیں گے تو رزق میں کمی آ جائیں گی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان جس نے داڑیاں جما رکھی ہو, اس نے کبھی کاٹی نہیں اپنی زندگی میں داڑھی, لیکن جو ہی وہ گریجویشن پوسٹ گریجویشن ہوتا ہے اور اپنی زندگی کے اس مرحلے میں قدم رکھتا ہے جب وہ رزق کمائے, تو تب ہم دیکھتے ہیں اس کی دینداری کا پیمانہ کم ہوتا جاتا ہے. ٹھیک, کہ اگر اس نے داڑھی رکھی ہو تو داڑھی آپ دیکھیں گے چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر اس کا پیجامہ اور جو پتلون اونچی ہوتی ہے تو وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. جہاں وہ حلال اور حرام کی تمیز کرتا تھا, اس تمیز کو دھیرے دھیرے مٹانا اور مسخ کرنا چالو کر دیتا ہے, اس لیے کہ اسے لگتا ہے کہ میرے دین اور شریعت نے اس مسئلے میری رہنمائی نہیں کی ہے, اگر یہ کروں گا تبھی میرا معاملہ درست ہونے والا ہے. سبحان اللہ, ایک عجیب عقیدہ ہم نے بنا لیا. اور کچھ لوگوں نے ایسا تصور دیا مسلمانوں کو کہ دیکھو اسلام نے دنیا کے معاملے میں تمہاری کوئی رہنمائی نہیں کی ہے. ہاں, نماز کے مسائل تم پوچھ لو, زکوٰۃ کی باتیں ہم سے پوچھ لو, حج کے معاملات پوچھ لو, عمرے کا معاملہ پوچھ لو, اچھے اور برے کا معاملہ پوچھو, تقوی کے تعلق سے پوچھ لو, ایمانیات کیا ہے پوچھ لو, یہ سب ہم بتا سکتے ہیں, ذکر و اذکار کا معاملہ. لیکن رزق کے معاملے میں شریعت ہمیں جو ہے اس کی رہنمائی نہیں کرتی. شریعت جو کچھ کہتی ہے یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کر مکمل طور سے جنگلوں میں جا کر گفاؤں میں اپنی زندگی گزارو. اور یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اس معاملے میں تو کوئی رہنمائی ہمارے پاس موجود نہیں ہے, لہٰذا اب جو دنیا کے جو طریقے کمانے کے تم اس میں لگے رہو. کیا واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ دین اور شریعت جس کے تعلق سے یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اس نے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کی, کیا اس اہم شعبے میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا ہوں گا؟ اتنا اہم شعبہ کہ کیسے ایک مومن حلال رزق کمائے اور رزق میں اضافہ کیسے کرے, اس کی کنجیاں, اس کی مفتاح اور اس کے حصول کیا ہوں گے کہ کیسے اپنے رزق کو بڑھائے, کیا شریعت اس معاملے میں جو ہماری رہنمائی نہیں کرتی ہوں گی؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کو سب سے زیادہ کرتے وہ دعا یہ تھی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ میرے لیے میری دنیا کو بہتر بنا اور میری آخرت کو بہتر بنا اور مجھے آنکھ کے عذاب سے بچا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے یہ دعا تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کرتے, اس لیے کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں شامل ہو گئی. اور یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں, شریعت اسلامیہ دین اور دنیا میں فرق نہیں کرتی ہے. جس نے یہ کہا کہ شریعت نے دین اور دنیا میں فرق کیا اس نے غلط کہا, اس نے شریعت کا صحیح جو ہے اس کی سمجھ نہیں پائی آج تک. اس لیے کہ شریعت جس چیز میں فرق کرتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں فرق کرتی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں اسلام پر چل رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے میں دنیا میں ہی اسلام پر چلوں گا, مرنے کے بعد کوئی اسلام نہیں ہے اور آخرت میں کوئی اسلام نہیں ہے, کوئی نماز روزہ زکوٰۃ حج کچھ عمل نہیں ہے, جو کچھ ہے دنیا میں ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے مجھے یہ کام کرنا ہے. تو لوگ کہتے ہیں نہیں, دنیا کے تعلق سے تو شریعت نے کوئی رہنمائی نہیں کی, ہاں دین میں جو تم بہرحال کر سکتے ہو شریعت نے رہنمائی کر دی, مسائل ہے فلاں اور یہ چیز پہ عمل کر لو.
اور پھر ایک نوجوان اپنے آپ میں پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیا واقعی میں شریعت نے ایسا ہی کیا ہے؟ اور پھر وہ کیا کرتا ہے، دنیا کے معاملات میں شریعت کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو فرائض کا معاملہ ہے، روزے، نماز، زکوٰۃ، حج، اس حد تک شریعت سے پوچھو، اور اس کے علاوہ جو معاملات ہے، کمانا، روزی اور اس طرح کی چیزیں، یہ بھائی میرا اپنا مسئلہ ہے، تو میں اس معاملے میں خود اپنی راہ اور راستہ طے کر لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور پھر جو بے راہ روی ہوتی ہے اور جو طریقے اپنائے جاتے ہیں، اور ایک نوجوان جس کی تربیت نیک اور صالح معاشرے میں ہوئی ہے، نمازی تھا، روزے رکھتا تھا اور ہر چیز کرتا، ذکر و اذکار کا تھا، اور لباس میں سنت کو اختیار کر رکھی تھی، چہرہ اس کا جو اس معاملے سے جو ہے وہ تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں دھیرے 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 مکمل طور سے ہر چیز کو چھوڑ کر پھر ایسا ہو جاتا ہے، کبھی اس کو پہچاننے میں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، کیا تم وہی ہو جو کالج لائف میں تھے؟ کیا تم وہی ہو جو اسکول میں ہم کو نمازوں کی طرف بلاتے تھے؟ کیا تم وہی ہو جو کالج میں حرام اور حلال کی باتیں کرتے تھے؟ آج تم ایسے کیوں ہو چکے ہو؟ تو کہتا ہے بھائی میرے دین نے مجھے اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں کی، جہاں رزق کا معاملہ آیا تو مجھے یہ چیزیں اختیار کرنا پڑی۔ یاد رکھیے بڑی عجیب بات ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کی۔ یہ دین تو چاہتا ہے کہ پوری انسانیت اس دین پر چلے، اللہ تو چاہتا ہے کہ پورے انسان اس دین پر چلے، تو کیا دین کا دنیا میں رہنے کا ایک اہم حصہ یہ نہیں ہے کہ ہم حلال روزی کمائیں اور رزق میں اضافہ کریں اور اچھے سے اچھی نعمتیں جو اللہ نے مومنوں کے لیے حلال رکھی ہے اس کو استعمال کریں؟ یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی حصہ ہے اس کا۔ آئیے انشاءاللہ میں آج چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں ہم دیکھیں گے کہ شریعت نے کیسی اس معاملے میں ہماری رہنمائی کی کہ ہم جو ہے کس طرح سے اپنے رزق میں اضافہ کریں، اور اسی لیے اس عنوان کا جو ہم نے نام دیا رزق کی کنجیاں۔ چونکہ اکثر نوجوان آتے ہیں اس تقاریر میں، کچھ لوگ نوجوان نہ بھی ہو تو بہرحال لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہر شخص ہم میں سے پریشان ہے رزق کے لیے کہ کیسے اپنے رزق میں اضافہ کروں، کیسے اپنے مال و دولت میں اضافہ کروں۔ اب یاد رکھیے رزق سے مراد صرف مال نہیں، یہ بات کی وضاحت پہلے ہی کر دوں۔ رزق سے مراد مال بھی ہو سکتا ہے، رزق سے مراد اچھی صحت بھی ہو سکتی ہے، رزق سے مراد اولاد بھی ہو سکتی ہے، رزق سے مراد ہر وہ نعمت جو اللہ نے دی ہے دنیا میں وہ تمام ہو سکتی ہے۔ گو اس کے اندر جو ہے مال ایک بڑا حصہ رکھتا ہے، لیکن صرف رزق یہ نہیں ہے، ورنہ آپ سمجھیں گے رزق سے مراد صرف جو میں مال کے بارے میں بات کروں، رزق سے مراد ہر وہ دنیا کی نعمت ہے جو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں کیا رہنمائی کی ہے۔ ٹھیک، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ شریعت اسلامیہ نے مانگنے کو پسند نہیں کیا، گداگری، بھیک منگی اور ہاتھ پھیلانے کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول میں جو ہے بڑا پریشان ہوں، آپ میری کچھ مدد فرمائیے، کچھ مال و دولت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو کہا ہاں اللہ کے رسول میرے پاس کچھ چیز گھر میں ہے۔ تو کہا اسے لے آ۔ وہ شخص فوراً گئے اور وہ چیز لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز لی اور اعلان کیا کون مجھ سے یہ چیز خریدیں گا؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے آپ سے خریدوں گا، اور 2 درہم میں وہ چیز فروخت کر دی، کچھ اس کا زیرہ تھا ایک۔ جب رسول اللہ نے اس کو فروخت کر دیا، اس صحابی سے کہا جو مانگنے آئے تھے اب چلو میرے ساتھ۔ وہ صحابی رسول پیچھے پیچھے چلنے لگے، آپ ایک مقام پر گئے اور آپ نے ایک لکڑی خریدی اپنے ہاتھ سے۔ دوسرے ایک دکان سے آپ نے جا کر ایک کلاہڑی کا اگلا حصہ جو ہوتا ہے وہ خریدا، اور اس لکڑی کے اندر اس کلاہڑی کا حصہ اپنے ہاتھ سے پھنسایا اور کہا اب یہ لے جا، جنگل میں جا، درختوں کو کاٹ اور اس کو فروخت کر۔ تو شریعت اسلامیہ نے مانگنے کو پسند نہیں کیا، یاد رکھیے، ہاتھ پھیلانے کو اس نے پسند نہیں کیا، خودداری کو اس نے پسند کیا، خود کمانے کو، خود کفیل رہنے کو پسند کیا، اور یہی صحابہ کی فطرت تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے مکہ چھوڑ کر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت باندھی، بھائی چارہ باندھ دیا تھا، جن سے ان کا بھائی چارہ باندھا گیا۔ اس شخص نے کہا کہ بھائی میری دولت کا حصہ، باغ کا حصہ، اور چاہے تو میری بیوی جو میں سے ایک سے زیادہ ہے تم اس میں سے ایک میں طلاق دیتا ہوں، شادی نکاح کر لو عدت کے بعد۔ تو کہا نہیں، مجھے تم بازار کا راستہ بتا دو، بس مجھے یہ کافی ہے۔ تو انہوں نے ان کو بازار کا راستہ بتا دیا اور بازار گئے، اور وہ کہتے کہ اسی روز جس روز میں بازار گیا میں نے کھجور اور پنیر خرید کر لایا، مطلب اتنا کام کیا، اتنی روزی ملی کہ میں نے کھجور اور پنیر اپنے مال سے خرید کر لایا۔ خودداری دیکھیے صحابی کی، گو یہاں انصار تیار تھے اپنا مال و دولت آدھا کرنے کو، لیکن مہاجر وہیں اتنے خوددار تھے، لینے کو تیار نہیں تھے اس چیز کو، خود گئے بازار سے وہ کر کے لایا۔ تو شریعت تو یہ پسند کرتی ہے کہ انسان خود کمائے، کسی کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ نہ رہے، اور یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جب لوگ اسلام میں آتے تو آپ ان کو غنی کر دیتے، کچھ دے کر ایسا کر دیتے کہ وہ خود کفیل ہو جاتا، پھر مانگنے کی نوبت نہ آتی۔ جو لوگ تنگ کرتے، تکلیفیں دیتے، جو اسلام لاتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے۔ زکوٰۃ کا نظم بھی اسی کی ایک جو ہے علامت ہے۔ بہرحال
تو شریعت نے مانگنے کو پسند نہیں کیا، بھیک منگی کو، گداگیری کو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص یوں ہی مانگے، جس طرح سے آج لوگوں نے پروفیشنل یا پروفیشن بنا دیا مانگتے ہیں، جو شخص بنا کسی شرعی عذر کے کچھ مانگے، رسول اکرم فرماتے ہیں روز قیامت وہ ایسا آئے گا رب کے سامنے کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، چونکہ وہ مانگتا تھا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے. تو کمانے کو شریعت نے پسند کیا، حلال روزی کے لیے کوشش کریں. اب آئیے چند وہ حصول جس کے ذریعے، جس کے کرنے سے اپنی روزی میں ہم بڑھوتری کر سکتے، بڑھا سکتے ہیں، یا جتنا ہم کماتے ہیں اس کے اندر برکت آ سکتی ہے. دونوں ہی باتیں ایک ساتھ بول رہا ہوں میں، ورنہ کچھ لوگ کہیں گے اب آپ نے تو اصول بتا دیے، ہم نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نظر تو نہیں آیا کہ تنخواہ 5 سے 6 ہزار تو آج تک نہیں ہوئی. تو میں رزق کے اصول بتاؤں گا، تنخواہ بڑھانے کے اصول نہیں بتاؤں گا. رزق، اور رزق میں اولاد بھی شامل ہے، اچھی صحت شامل ہے، دنیا کی نعمتیں اور مال بھی شامل ہے. تو رزق کے اصول کیسے ہم رزق کمائیں، اور ساتھ میں جتنا آپ کماتے ہوں گے اللہ اس میں برکت بھی دے گا. یہ بات آپ نے دیکھی ہوں گی، میں بھی دیکھ چکا ہوں کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں بڑی کم ہوتی ہیں، لیکن اللہ ایسی برکت دیتا ہے ان کی تھوڑی سی کمائی میں کہ وہ خود بھی اپنا کر لیتے ہیں، لوگوں کو صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، پڑوسیوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اللہ کے دین پر بھی خرچ کرتے ہیں، حالانکہ بہت قلیل تنخواہیں، بہت تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں. یہ بات میں نے خود دیکھی ہے. تو وہ جو حصول میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جو باتیں بتاؤں گا، اس پر عمل کیا جائے تو یا تو آپ کے رزق میں اللہ بڑھوتری کرے گا، یا جتنا ہے اس میں ایسی عظیم برکت دے گا کہ آپ خوش اور مطمئن ہو جائیں گے اس رزق سے. یہ بڑی اہم بات. اب یقیناً ایک درس میں، ایک لیکچر میں مکمل پورے شرائط، پورے اصول بتانا میرے لیے ناممکن ہے. تو میں نے 10 کو چنا ہے، 10 ایسے اصول، ایسی باتیں، ایسی کنجیاں رزق کی جس کو اگر ہم اصولوں کو مان لے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اس پر عمل پیرا ہو اور دل میں یہ اعتماد اور توکل رکھی، بھروسہ رکھی کہ اللہ اس کے ذریعے دیں گا، تو انشاءاللہ العزیز ضرور ہمارے رزق میں جو ہے بڑھوتری ہوں گی، اللہ اس میں ضرور برکت دینے والا ہے. تو ایسے 10 اصول میں نے چنے ہیں، 10 کنجیاں میں آپ کے سامنے رزق کے حصول کے رزق میں بڑھانے کی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہ مکمل نہیں ہے، یہ کئی باتیں جو کتاب و سنت نے بتائی ہے ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئیے اب کس طرح سے ہم اپنے رزق میں اضافہ کریں، اس کا پہلا اصول جو شریعت نے بتایا ہے. یقیناً اس کی ترتیب میری اپنی دی ہوئی ہے، لیکن باتیں اللہ کتاب اس کے رسول کی سنت سے میں نے اہمیت کے اعتبار سے ان کو ترتیب دینا مناسب سمجھا. پہلی چیز جو ہم کریں گے جس سے ہمارے رزق میں بڑھوتری ہوں گی، اضافہ ہوگا، فائدہ ہوگا، وہ سب سے پہلی چیز ہے توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار یہ سب سے پہلی چیز ہے رزق کے حصول میں، اس کی چابیوں میں، کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رزق بڑھے، اس میں برکت آئے، مال و دولت اور بچے اولاد کے اندر اور ہماری دنیا کی نعمتوں میں اضافہ ہو، تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہوگا توبہ اور استغفار. اب آئیے توبہ اور استغفار بولتے کس کو ہے، وہ اگر جان لے تو زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو ہم کہہ رہے ہیں صبح اور شام، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اگر جان لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. ورنہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں استغفر اللہ کی ورد سے ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں، لیکن ان کے اعمال سے اور ان کے معاملات سے کچھ بھی ایسا نہیں دکھتا کہ یہ استغفر اللہ واقع میں کرتے ہوں گے یا اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا ہوگا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں شریعت نے جو استغفر اللہ کہنے کا حکم دیا کہ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ہم کو لگا کہ یہ استغفار اس لیے پڑھا جائے کہ گناہ کرو، اس لیے تو معاف ہوتے ہیں. تو ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر استغفار پڑھتے ہیں. استغفار تو اس لیے جو گناہ ہو جائے اس کی معافی ملتی ہے. تو ہم سمجھتے نہیں کرنے کے لیے پڑھنا ہے ہم کو، کہ اب جو ہو گئے کرو اور پڑھو اور کرو اور پڑھو، جو ہو جائے اس کے لیے ہے. اور استغفار صرف الفاظ نہیں ہے، اس سے انسان کے معاملات بھی چھلکے کہ واقعی میں یہ توبہ کر چکا ہے، توبہ کرتا ہے. اس سے اس کے اعمال میں لگے کہ واقعی میں اس نے اپنی زندگی کی روش بدل دی، استغفار کرتا ہے. توبہ استغفار جس کو کہتے ہیں یہ توبہ اس کا معنی ہوتا ہے. تو توبہ اور استغفار صرف الفاظ نہیں، یاد رکھیے. علامہ جو ہے راغب اصفہانی اور امام نووی رحمہ اللہ توبہ کے لیے چند شرائط لکھتے ہیں. توبہ کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ 4 شرائط ہے، ان شرائط کو جب پورا کیا جائے گا تب استغفار ہوا، تب اصل توبہ ہوئی. آئیے پہلی شرط وہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے. گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے. اس لیے گناہ نہ چھوڑے کہ اب بچیاں بڑی ہوگی، شادی کا مسئلہ آئیں گا، اگر باپ گناہ گار رہیں گے تو بچوں کو نکاح کے پیغام نہیں آئیں گے، نہیں، اس لیے نہ چھوڑے. گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے، اس سے استغفار، اس سے توبہ کرے. یہ نہیں کہ اب تو مجبوری ہے کہ اب مجھے گناہ چھوڑنا ہے، تو گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے ترک کرے. اور پہلی شرط اپنی غلطی پر نادم ہو.
گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، ان کی برائی کی وجہ سے اپنے گناہوں پر نادم ہوا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ دوسرا وہ لکھتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا، اب انشاءاللہ آئندہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا۔ تیسری شرط اگر بندوں کا معاملہ تھا تو وہ لے جا کر اس معاملے کو واپس کر دے۔ بندوں کا آپس میں کچھ مال لے لیا تھا، جائیداد لے لی تھی، زمین لے لی تھی، کچھ ایسا کام کیا تھا جو بندوں کا معاملہ تھا، اس معاملے کو جتنا ہو سکے لوٹا دے اس بندے کو جا کر۔ اور چوتھا وہ کہتے ہیں، بلکہ پہلی شرط وہی تو میں نے پہلے آپ سے کہی کہ گناہوں کو ان کی معصیت کی وجہ سے چھوڑے، دوسرا گناہوں پر نادم ہو، تیسرا جو ہے گناہوں کو جو ہے پھر دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور چوتھا اگر حقوق العباد بندوں کا معاملہ ہو تو اس معاملے کو اس چیز کو واپس لوٹا دے۔ یہ ہے استغفار، یہ ہے توبہ۔ تو اب توبہ کو یہ مت سمجھیے، کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا توبہ ہوتی کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، پھر نماز کے بعد ادھر ادھر دیکھو کوئی دیکھ رہا تو نہیں ہے آپ کو، اور اگر نہ دیکھ رہا تو جلدی سے دونوں ہاتھ لیتے ہیں اور گالوں کو دونوں طرف یوں کچھ تو بھی کرتے رہتے توبہ توبہ توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو بچوں کو نصیحت کے لیے سکھایا جاتا ہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے، چلو توبہ کرو، یہ توبہ نہیں ہے۔ تو گو امت کو توبہ کا تصور بھی نہیں ہے کہ اس کے اصول کیا ہے، وہ ہوتی کیسے، اس کا معاملہ کیا ہے، وہ سمجھتے گالوں پر ہاتھ لگانا یہ توبہ ہے، یہ توبہ نہیں، یاد رکھیے۔ تو توبہ کی 4 شرائط ہے استغفار کی۔ آئیے اب جو استغفر اللہ ہے، یہ استغفار ہے، یہ حصول رزق کا ذریعہ ہے، یہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ آئیے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نوح سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر 16 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ پھر آگے فرماتا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اسلام کا پیغام پہنچایا، قوم نے انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے نوح علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ رپورٹ ہے میری، یہ کنکلوژن ہے میرا اس قوم کے تعلق سے کہ اے میرے رب، انہوں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے اللہ میں نے اس قوم کو بار بار کہا اے میری قوم اپنے رب سے توبہ کرو اپنی شرک اور گناہوں کی وجہ سے، یقیناً وہ تم کو معاف کرنے والا ہے۔ اب اگر تم استغفار کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے میری قوم تو اللہ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائیں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار زبردست بارش برسائیں گا۔ پہلا فائدہ استغفار کا۔ پھر آگے اللہ نے کہا، نوح علیہ السلام کہتے ہیں مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہارے مال میں اور اولاد میں اضافہ کریں گا، بالخصوص مال میں اور لڑکوں میں تمہارے اضافہ کریں گا۔ کیا کرو گے تو؟ استغفار کرو گے تو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین باغ بنائیں گا، باغات کو نکالیں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین نہریں نکالیں گا، اگر کیا کرو گے تو؟ استغفار۔ اے میری قوم اگر تم یہ کر لو تو آسمان سے بارش پاؤں گے، مال میں اضافہ پاؤں گے، اولاد اور لڑکوں میں اضافہ پاؤں گے، اور تمہیں بہترین باغ اللہ دے گا، اچھی نعمتیں دے گا، اور جو ہے تمہارے لیے جو ہے نہریں نکالیں گا ان باغوں میں۔ استغفار کے دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فائدے بتائے۔ یہاں کہا پورے رزق میں جو چیزیں آتی ہے، بارش کا برسنا ایک بنیادی اصول ہے رزق کے لیے۔ آج بھی اگر انسان ٹیکنالوجی میں اور کسی بھی چیز میں جتنی ہی آگے بڑھ چکی ہو، لیکن آج بھی آسمان کی طرف نگاہ سب کی ہوتی ہے۔ اگر بارش نہ برسے اور آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تھوڑی کاشتکار ہوں، آپ کاشتکار نہ بھی ہو تو جب آپ بازار سبزی خریدنے جائیں گے تو آپ کہیں گے واقعی میں بارش نہ ہونے کا نقصان ہے۔ تو رزق بڑھاتا ہے اللہ رب العزت انسانیت کے لیے، توبہ اگر قوم کرے تو یہاں اللہ رب العزت دیکھیے کہ فرما رہا ہے کہ اگر توبہ کرو تو بارش برسائیں گا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ تم کو مال میں اور اولاد میں اضافہ دیں گا۔ تو اگر اصول رزق، اگر ہم مال میں بڑھوتری چاہتے ہیں، اولاد میں اضافہ چاہتے ہیں، استغفار کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ یہ کبار تابعین میں سے ہے، ان کے پاس ایک شخص اور کہا ہے حسن ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، میں کیا کروں؟ تو کہا استغفار کر، توبہ کر۔ دوسرا ایک شخص آ کہا اے حسن مجھے رزق میں تنگی ہے، مال میں تنگی ہے، کیا کروں؟ تو کہا جا استغفار کر۔ چوتھا تیسرا شخص کہا اے حسن میرے باغ سوکھ چکے ہیں، میں کیا کروں اس کے لیے، حل بتاؤ شرعی، استغفار کر۔ ایک شخص اور کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، لڑکے نہیں، کیا کروں؟ تو کہا جا استغفار کر۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا اے استاد، اے حسن بصری، تم نے 4 لوگ آئے، 4 سوال کیا، اولاد نہیں، کسی نے کہا قحط کا کہا، کسی نے کہا باغ میں میرے جو ہے سوکھا پڑ چکا ہے، اور کسی نے مال کے تعلق سے کہا، تم نے سب کو ایک ہی جواب دیا استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ تو کہا میں نے کوئی بات اپنے دل سے تھوڑی کہی ہے، اور فوراً انہوں نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم اے میری قوم
تم اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو, وہ تم پر موسلادھار بارش دیں گا. تو اگر ہم بارش چاہتے ہیں استغفار کریں, ہم مال چاہتے ہیں استغفار کریں, اولاد چاہتے ہیں استغفار کرے جو بے اولاد ہے, اور اگر جنت یا اس کا باغ سوکھ رہا ہے, اگر اسے مال نہیں آتا جبکہ آس پاس آتا ہے, استغفار کرے. تو یہاں حصول رزق کے لیے, رزق میں بڑھوتری کے لیے, اولاد میں بڑھوتری کے لیے, بارش کے ہونے کے لیے, اپنے باغ اور اپنی تجارت میں فائدے کے لیے استغفار رسول بتایا گیا ہے. توبہ کرو اپنے رب سے, توبہ کی چاروں شرائط کے ساتھ. نہیں تو میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو کر رہا ہوں, لیکن انہی استغفر اللہ کے دوران میں گناہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کی تسبیح چل رہی, کسی کا فون آیا, جھوٹ بول دیا. کہاں آپ نے توبہ کی اپنے رب سے؟ استغفر اللہ تو میں پڑھ رہا ہوں, لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں. کہاں آپ نے استغفر اللہ کیا؟ آپ نے معنی ہی نہیں سمجھا آپ نے اس کا. تو صحیح معنوں میں اگر استغفر اللہ ہم کریں گے تو اس کا فائدہ انشاءاللہ عزیز ہمیں زبردست ہوگا. مال میں اضافہ, اولاد میں اضافہ, کھیتی باڑی میں ہمارے اضافہ, تجارت میں اضافہ, بہت اس کے فائدے اللہ بارش دیں گا. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی, اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم جس نے کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی, جس نے کثرت سے استغفار کیا, اے اللہ مجھ سے گناہ ہو رہے مجھے معاف کر, کثرت سے. اور اللہ کے رسول دن میں سے 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے. ایک روایت میں 100 سے زائد مرتبہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے. یہ قوم کو تعلیم تھی کہ جب تمہارا نبی معصوم ہونے کے بعد اتنا استغفار کرتا ہے, تم اس سے زیادہ کرو. تو توبہ اور استغفار کر دیا اللہ کے رسول. تو کہا کہ جو کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے, استغفار کرے, پہلا فائدہ, اللہ اس کو ہر غم سے نجات دیں گا. اللہ اس کو ہر غم سے, کس کو آج غم نہیں اور پریشانی نہیں, غم اور پریشانی سے نجات چاہیے, استغفار کرے. دوسرا فرماتے ہیں ہر مشکل سے باہر نکال دیں گا اسے. توبہ کے فائدے تو دیکھیے آپ, ہم تو رزق کے اصول دیکھ رہے ہیں لیکن فائدے دیکھیے. غم سے نکال دیں گا, مشکلات کو دور کر دیں گا اور اس کو باہر نکال دیں گا. تیسرا فرمایا وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا, اس کے گمان بھی نہیں ہوگا مجھے رزق ملے گا, اور رب اس کو وہاں سے رزق اٹھا کر دے دیں گا. کس وجہ سے؟ توبہ کرے کثرت سے اپنے گناہوں کے لیے, ان کے شرائط کے ساتھ, اور وہاں سے اللہ رزق دیں گا اس شخص کو جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا. کون؟ جو کثرت سے استغفار کرے, توبہ کرے اپنے گناہوں کے تعلق سے. یہ تھا پہلا اصول, پہلی شرط. آئیے دوسرا اصول کیا ہوگا. دوسری چیز جو کتاب و سنت میں ہم پاتے ہیں جس کے تعلق سے بکثرت روایتیں آتی ہیں, جس کے کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, اللہ کا تقوی. اب جو میں آگے بڑھتا جاؤں گا, آپ یہ مت سوچئے یار یہ تو اپنے سے ہونے والا نہیں ہے, یہ تو ہونے والا نہیں ہے, اس سے ہٹ کر کچھ بتاؤ. ایسی آدمی کی مثال تو وہ ہے کہ اس کو ایک مرض اور بیماری ہے, بیماری کا علاج ڈاکٹر دیتا ہے, کہتا ہے یہ دوا تو مجھ سے نہیں کھا جائیں, کچھ اور بتاؤ. تو وہ کہے جاؤ پھر مر جاؤ, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تمہارے لیے. شریعت جو حل دے رہی وہ یہ ہے. اب آپ بولیں گے میرے کو تقویٰ نہیں جمے گا, میرے سے استغفار تو ہونے والا ہے نہیں, تو پھر یاد رکھیے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے رہے, تو میں اس معاملے میں کیا کروں, کہاں سے ہم حل لائے. ٹھیک ہے, تو یہ بات بڑی اہم ہے. آپ اس کو پکڑ لے, شریعت کے پاس حل ہے. اگر آپ نہ لینا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے, شریعت نے حل دے دیا. اب آپ ان کو چھوڑ کر 1000 جگہ سر پٹکیے, یاد رکھیے واپس لوٹ کر یہیں آنا پڑے گا آپ کو. اصول یہی ہے. نہیں میں کیا کروں گا, فلاں کر لوں گا, بینک سے کر لوں گا, یہاں آپ کچھ کر لیجئے. اگر یہ نہ کیا آپ سب کچھ کر لیجئے, اس کے بعد آ کر یہیں ٹکنا پڑے گا اور پچھتا کر سر نیچے رکھ کر یہی سوچنا پڑے گا اب میں کیا کروں, میرے رب نے میرے لیے کیا احکامات دیے. تو اگر یہ ہم اپنی زندگیوں میں لا لے تو بڑا فائدہ ہوگا. استغفار کو مشکل چیز نہیں, یاد رکھیے. اس کے لیے کوئی آپ کو گھر بار چھوڑ کر رات میں 3 بجے 2 بجے اٹھ کر نہیں جانا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ گناہ ہو گیا, بس اب توبہ, میں اب نہیں کرنے کو, استغفر اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, میں نہیں کروں گا. اللہ کم از کم کچھ نہ ہو سکے تو نمازوں کے بعد فرض 3 مرتبہ رسول اللہ زور اللہ اکبر ایک بار کہتے اور کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ, اتنا تو کہہ سکتے ہیں. 15 بار تو یہی ہو جائیں گا 5 نمازوں کے بعد. رسول اللہ 70 یا ایک روایت میں 100 سے زیادہ بار یہ پڑھتے تھے. کوشش کیجیے. دوسرا اصول تقوی اختیار کریں. اب تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا ڈر ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا پاس و لحاظ ہے. پاس و لحاظ سمجھتے ہیں آپ؟ اگر ایک بوڑھا انسان آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ اس کا پاس و لحاظ کرتے ہیں, خود اٹھ جاتے ہیں, جناب آپ بیٹھ جائیں. اس کو کہتے ہیں تقوی. پاس و لحاظ رکھنا, اللہ کا ڈر, اللہ کا پاس و لحاظ. ٹھیک, تو تقوی اختیار کرے. تقوی کے معنی کے تعلق سے کئی باتیں آتی. امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تقوی کے تعلق سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا, جن باتوں سے اس نے روکا ان باتوں سے رک جانا, اور ہر وہ کام جس سے اللہ کی ناراضگی یا عذاب آتا ہے ان سے بچنا, یہ تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ نے حکم دیا اس کا کرنا, ہر وہ کام جس سے روکا اس سے رکنا, اور اس کے علاوہ جن تمام کاموں کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے, عذاب ملتا ہے, ان کاموں سے رکنا, اس کو تقوی کہتے ہیں عربی میں. تو ہم اب جو اللہ نے کہا وہ کرے, جس سے روکا اس سے رکے, اور ہم ہر وہ کام جس سے عذاب ملتا ہے اس سے اجتناب کرے, یہ تقوی ہے.
تو ہم تقوی اختیار کریں. دوسرا اصول یاد رکھیے. آئیے تقوی کے تعلق سے کہ رزق کا حصول ہے, رزق اس سے بڑھتا ہے, مختلف مقامات پر قرآن حدیث میں اس کے حوالے ملیں گے. میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کیا فرمانا دیکھیے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ کا ڈر اور پاس و لحاظ اختیار کرے, يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کو ہر غم سے باہر نکال دے گا اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا. کیا فرمایا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ پر جو ہے اس کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو ہر غم سے نجات دے گا اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا, گمان بھی نہیں کیا ہوگا, اس کی عقلیں گئی بھی نہیں ہوں گی وہاں تک. صرف ایک عمل کیجئے, تقوی اختیار کیجئے, زبردست عظیم فائدے کہ وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا نہ ہوگا اور ہر غم سے اس کو نجات دیں گا. اس آیت کے تعلق سے یجعل لہ مخرجا کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس کو دنیا اور آخرت کے ہر غم سے باہر نکالیں گا, یجعل لہ مخرجا کے تعلق سے. اور اسی آیت کے اس جملے کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان اکبر آیات من قرآن فرجا, غموں کو, مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرنے والی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. جو شخص اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرے اللہ کیا کرتا ہے اس کے لیے, یجعل لہ مخرجا, ہر غم سے نکلنا, ہر مشکل سے نکلنا آسان کرتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا. تقوی اختیار کیجیے, اللہ کا عظیم فائدے اس دنیا میں اٹھائیے, عظیم فائدے, ہر غم سے نجات اور رزق میں اضافہ. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 92 میں فرماتا کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا, اگر اس بستی والے ایمان لائے, وَاتَّقُوا, اور اللہ کا ڈر اختیار کرے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے. کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اللہ کا ڈر اختیار کرے, اللہ آسمان اور زمین کے دروازے اس کے لیے رزق کے کھول دیں گا, برکت کے دروازے کھل جائیں گے اس کے لیے جو اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرے. دیکھیے کیسا عظیم فائدہ ہے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنے کہ اللہ آسمان و زمین کے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے. آج دیکھیے کبھی بارش تو ہوتی ہے, کھیتی فصل تو آتی ہے, پیسہ بھی کبھی ہاتھ لگتا ہے, برکت کہاں ہے اس کے اندر. ایک زمانہ تھا, آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سنا ہے کہ لوگوں کی تنخواہیں 100-200 روپے, 40 اور 50 روپے ہوا کرتی, لیکن حالات یہ تھے ایک ایک انسان 10-10, 20 اور 25-25 لوگوں کو پالتا تھا اپنے گھر میں, اتنی برکت تھی اس روپے میں. آج ہم ہزاروں اور لاکھوں کما کے بھی 2 اولاد کو پالنا ہمارے لیے مشکل ہے. یہ تو برکت چھین گئی زمین آسمان جو دیتی تھی ہم, جو فائدے تھے, اس لیے کہ ہم نے ایمان لا کر اللہ کا ڈر دل میں نہ رکھا, صرف ایمان نام کو لایا, مسلمان ہے. اگر ڈر رکھتے تو اللہ آسمان و زمین کی برکت کے دروازے اس بستی والوں پر, ایمان والوں پر کھول دیتا. اور یہ توحید کی برکت ہے, یاد رکھیے. اور جس قوم نے توحید کو اپنایا اللہ نے اس کے لیے زمین و آسمان کے دروازے برکت کے کھول دیے. اس کے نمونے آپ دیکھ سکتے ہیں ان قوموں کے تعلق سے جو قومیں کسی زمانے تک پستی میں رہی اور اس کے بعد اللہ رب العزت کو ڈر اختیار کیا اور توحید پر آئی, اللہ رب العزت نے زمینوں کے نیچے سے خزانے ان کے لیے کھول دیے. جب انہوں نے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کیا اور توحید پر اڑ گئے تو اللہ نے ایسی جگہ سے روزی دی جہاں سے گمان بھی نہ کی ہوں گی. کس نے گمان کیا تھا؟ ان علاقوں کو جن کو بنجر زمین اور چٹیل ریگستان مانا جاتا تھا کہ اس کی زمین کے نیچے سے سونا اگلیں گی وہ زمینیں اور پیٹرول کی شکل میں مادے نکل رہے ہیں. آج دنیا اس کا فائدہ اٹھا رہے, وہ مالک اس کا فائدہ اٹھا رہے. کبھی کیا گمان میں کیا ہوں گا ان مالک کہ زمین کے نیچے اللہ نے ان کے لیے ایسے رزق رکھے؟ تو توحید کی برکت ہے, یاد رکھیے. جو قوم توحید پر آ جائیں گی اللہ آسمان و زمین کے دروازے کھول دیں گا, وہاں کھول دیے ان کے لیے. یہ فائدہ ہوتا ہے بستی والوں کو کہ اگر وہ ایمان لائے جیسا حق ہے, تقوی اختیار کرے اللہ کا, تو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے گمان نہ کیا ہوں گا اور آسمان زمین کی برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے, اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کریں. اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے اس کی تفسیر میں کہتے ہیں لا وسعنا علیہم الخیر ویسرناہ لهم من کل جانب, کہ اس آیت کے تحت جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے خیر کو عام کر دیتے ہیں. زمین آسمان اور زمین کی جو برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اس کا معنی وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے جو ہے ہر جانب خیر عام کر دیتا ہے اور اس کو حاصل کرنا ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. خیر کو اللہ عام کر دیتا ہے ایسی قوم کے لیے اور حاصل کرنا اس سے زیادہ اس کو آسان کر دیتا ہے. کبھی خیر تو عام ہوتا ہے لیکن حاصل نہیں کر پاتے ہم اس سے, تو خیر کو عام کرتا ہے اللہ اور اس کو حاصل کرنا آسان کرتا ہے. تو دیکھیے اللہ کا ڈر اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے, زمین و آسمان کی برکتیں اور ساتھ میں ایسی جگہ سے روزی اور رزق
जहां से गुमान ना किया। आइए इसी तरह जो है तीसरा उसूल तकवे के बाद जो तीसरी चीज अपनी जिंदगी में हम लाएंगे जिससे हमको ये फायदा होगा कि हम रिस्क की कुंजा हुसूल रिस्क के लिए जो रिस्क में बढ़ोतरी ज्यादा करने के लिए जो हम करेंगे वो ये है अल्लाह ताला पर तवक्कुल, भरोसा, एतमाद। आज मुसलमान को जब भी रिस्क की तंगी आती है, रिस्क की कमी होती है, चाहे औलाद की शक्ल में, बागात या माल तिजारत में घाटे की शक्ल में, या इसी तरह जो है और भी किस्म की कोई तकलीफ आती है, वो सबसे पहले गैरुल्लाह के पास भागता है अल्लाह पर तवक्कुल छोड़कर और उनसे मांगता है कि मुझे दो। कहां से मिलेंगे फिर आपको रिस्क में इजाफा? अल्लाह से आप मांगे, उस पर कामिल तवक्कुल और भरोसा करें। और इसके ताल्लुक से तवक्कुल किसे कहते हैं याद रख लीजिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह कहते हैं तवक्कुल के ताल्लुक से अपनी किताब अहिया उलूमुद्दीन के अंदर वो लिखते हैं और कहते हैं तवक्कुल ये है कि दिल का एतमाद सिर्फ इसी पर हो जिस पर भरोसा किया गया हो। दिल का मुकम्मिल एतमाद उस जात पर हो जिस पर भरोसा किया हो और मुकम्मिल तौर पर उस पर तवक्कुल करें जिसका उसने दावा किया हो। अगर एक शख्स ये कहता है मैं मुसलमान हूं और रब पर मेरा तवक्कुल भरोसा है, अब मुकम्मिल तौर से उस पर एतमाद करें कि हाँ रब मुझे देने वाला है, अब जरूरत नहीं शक और शुबह की। मुकम्मिल एतमाद करे उस जात के ऊपर जिसका उसने नाम लिया है, उस पर एतमाद। ये है तवक्कुल, भरोसा, एतमाद जिसको आम जबान में कहें। इसी तरह इमाम मनावी कहते हैं तवक्कुल के ताल्लुक से इसका माना लिखकर कहते हैं कि तवक्कुल बंदे के इजहार अजिज है। बंदा अल्लाह के सामने आजिज हो जाए, अल्लाह मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस मैं आजिज हूँ तेरे सामने, तुझसे ही मांगता हूँ मुकम्मिल तौर से। और जिस पर तवक्कुल किया गया है इस पर मुकम्मिल भरोसा करे। तो एक मोमिन तवक्कुल करे किस पर? अल्लाह पर। इससे रिस्क में बढ़ोतरी होती है। अब इसके ताल्लुक से कि तवक्कुल रिस्क के बढ़ाने का सबब है, इसके ताल्लुक से कई रिवायतें आती हैं। मुस्नद अहमद की और तिरमिजी की रिवायत है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर इब्न खत्ताब इसके रावी हैं और वो कहते हैं अगर तुम अल्लाह ताला पर ऐसा भरोसा करो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह ताला पर ऐसा तवक्कुल, एतमाद और भरोसा करो जैसे परिंदे तवक्कुल, एतमाद और भरोसा करते हैं कि वो हर सुबह खाली पेट अपने घरों से निकलते हैं और शाम भर पेट घर लौटते हैं, तो अल्लाह भी तुम्हें वैसा ही रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है कि वो खाली पेट अपने घरों से निकलते हैं और शाम भर पेट लौटते हैं। तवक्कुल का फायदा कि अगर तुम अल्लाह पर वैसा तवक्कुल करो जैसा परिंदे करते हैं तो अल्लाह भी तुम्हें रिस्क देगा कि वो सुबह अपने घर से भूखे पेट निकलते हैं और जब रात लौटते हैं तो भर पेट लौटते हैं। लेकिन एक बात यहाँ समझने की बड़ी अहम है, जब मैं तवक्कुल की बात कर रहा हूं तो कोई ये ना कहे कि मैंने अल्लाह पर मुकम्मिल तवक्कुल कर लिया और अब मैं कुछ भी नहीं करता हूं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी कोताहियों को, काहिलियों को शरीयत और दीन पर डालते हैं। मैंने अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया तो इसका क्या मतलब? क्या तुम काम धंधा छोड़ दो, तिजारत छोड़ दो, दुनिया से बेजारगी इख्तियार कर लो? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं, तवक्कुल का याद रखिए। हदीस क्या कह रही है? परिंदे घर से निकलते हैं, खाली पेट निकलते हैं और भर पेट लौटते हैं। तो यहाँ कोशिश करना है। परिंदे घोंसलों में बैठकर तवक्कुल नहीं करते हैं कि अल्लाह देगा। परिंदे अपने घरों से निकलते हैं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, और शाम भर पेट लौटते हैं। आप भी अल्लाह पर भरोसा कीजिए, घर से निकल जाइए, इंशाअल्लाह रब तुम हमको जो है जरूर रोजी देगा और शाम जरूर भर पेट लौटेंगे हम। लेकिन परिंदे जो होते हैं इनका मामला थोड़ा इंसानों से मुख्तलिफ होता है, ये भी बता दूं। परिंदे सीधे जाकर रिस्क ले लेते हैं। इंसानों को रिस्क हासिल करने के लिए नौकरी, तिजारत, कारोबार करना पड़ता है, दुकानों में जाना पड़ता है और इसी तरह मुख्तलिफ मुकामात पर जाना पड़ता है कमाने के लिए। परिंदों का थोड़ा रिस्क अलग है, हमसे मुख्तलिफ है। वो सीधे रिस्क को उठा लेते हैं, जाकर फल अनाज खा लेते हैं। हम तो वैसा नहीं कर सकते। जहर सी बात है, हमारा तवक्कुल वैसा होगा कि हम घरों से निकलेंगे, कुछ ना हो तो एक दुकान वाले के पास जाएंगे, कहेंगे भाई आज कुछ हम मालिक को दे दो, मैं भीख तो नहीं मांग सकता, मैं काम करके कमा लूंगा आज शाम तक। निकले तो सही। तो हमें कॉलेज, स्कूल और मकातिब, इसी तरह जो है अपने ऑफिसेस और जो है अपने काम की जगहों पर जाना पड़ेगा, तब हम जो है शाम भर पेट लौटेंगे। ये माना है। वरना कोई कहे मैंने अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया, बस मेरा पूरा इत्मीनान है कि अल्लाह मुझे देना चाहेगा तो देगा, नहीं तो नहीं, मैं घर में ही रहूंगा। तो ऐसा इंसान याद रखिए, अगर जो है किसी ऐसे झाड़ के नीचे भी लेटा जहां बहुत ज्यादा फल पक कर गिरते, तब भी फल बहुत मुश्किल से उसके मुंह में आकर गिरेगा। ये तवक्कुल नहीं, ये तवक्कुल नहीं। ठीक है। तो तवक्कुल का माना यह है कि आप कोशिश करें अल्लाह पर भरोसा रखते हुए, अल्लाह जरूर आपको रिस्क देगा। कोशिश करें। तो इसका मतलब ये नहीं आप कोशिश छोड़ दें। और क्यों ना हो, अल्लाह सूरह तलाक सूरह नंबर 65 आयत नंबर 3 में फरमाता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा और एतमाद करता है अल्लाह से काफी हो जाता है, अल्लाह उसके लिए काफी याद रखिए। लेकिन कोशिश ये ज्यादा जरूरी है, शक और शुबे में ना पड़े आप। वरना बहुत से लोग होते हैं कहते हैं भाई क्यों मेहनत कर रहे हो, मशक्कत कर रहे हो, बस अल्लाह अल्लाह करते रहो, जितना देना अल्लाह देंगे। अरे भाई कोशिश जरूरी है, कोशिश के बाद तमाम चीजें हैं। ठीक।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, ابن حبان کی روایت ہے, عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ راوی ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ پر توکل کرتا ہوں, بھروسہ کرتا ہوں. رسول اکرم نے کہا نہیں, تو اس کے گھٹنے کو پہلے باندھ دے پھر اللہ پر توکل کر. سمجھے آپ توکل کا معنی؟ تو کوشش کر لے اس کو بچانے کی کہ بھاگ کر نہ جائے, پھر اللہ پہ بھروسہ کر. تو اونٹنی کو کھلا چھوڑیں گے اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو بھاگ جائیں گی. پھر تو جو تیرے ماتحت کوشش ہے وہ کر لے کہ اونٹنی کے گھٹنے کو باندھ دے, پیر کو باندھ دے, پھر اللہ پر بھروسہ کر, پھر انشاءاللہ العزیز جو ہونا ہے وہ اللہ کرے گا. لیکن یہ نہیں کہ آپ کو کوشش نہ کرے اور کہیں میں نے اللہ پر توکل کر لیا, اب اللہ میرا رزق میرے گھر میں بھیج دیں گا, میں بیٹھا رہوں گا. ایسا نہیں ہونے والا. یاد رکھیں, پرندے نکلتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے, شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں. نکلیے, کوشش کیجئے, جائیے تو یہ معاملہ ہوگا. لیکن ہمارے پاس ایک عجیب مسئلہ ہے, عجیب مسئلہ ہے. ہم نے کام کو چھوٹے اور بڑے معاملوں میں تقسیم کر دیا, چھوٹے کام اور بڑے کام. اور شریعت نے جہاں اچھا اور برا نہیں کہا, ہم اچھے کام اور برے کام بھی ہم نے کر لیے. کوئی کام جب تک حلال ہو اچھا اور برا نہیں ہوتا, سب اچھے ہیں. اگر حلال ہے تو اچھا ہے. کوئی انسان اگر جوتا بھی اگر سیتا ہے تو وہ بھی اچھا کام کرتا ہے, کوئی غلط نہیں. ہاں اگر کوئی بہت کماتا اور حرام کام کرتا ہے تو وہ کام غلط ہے, بنے اس کے کہ اس نے حلال کام کرا ہے, جوتا سی رہا ہے, جھاڑو مارتا ہے, حمام اور پیخانے لوگوں کی صاف کرتا ہے, وہ حلال کام ہے اس کے لیے, بنے اس کے کہ حرام کام کریں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ, وہ ڈگری وہ پوسٹ ملی تو میں جاؤں گا, نہیں تو میں کام نہیں کروں گا. پھر ایسے لوگوں کے لیے توکل اور بھروسہ اور تقویٰ کچھ کام نہیں آنے والا ہے. یہاں نکلنے کے معنی میں آپ جائیے, کوشش کیجیے. آپ کوشش نہیں کریں گے اور بولیں گے میں سیدھا جاؤں اور ایک مالدار انسان بن جاؤں, تو یہ ہونے والا ہے نہیں. کوشش کیا ہے اس کے لیے. اور ہر شخص جو کسی زمانے میں مالدار ہوتا ہے, کسی زمانے میں کہانی پوچھی وہ غریب بھی تھا, چھوٹی چھوٹی کوشش کی اور اسی کوشش میں بڑھتا رہا, اللہ نے اس کو برکت دی. سمجھ رہے آپ بات؟ تو کوشش کیجیے, چاہے کام کوئی بھی ملے, حلال ہے کرنے میں شرمائیے مت, بڑھ جائیے, آگے اس کو بڑھ کر کیجیے. انشاءاللہ عزیز آپ کو دنیا اور آخرت کے فائدے ہوں گے.